الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دو طرح کے انسان دنیا میں پیدا کیے ہیں. بعض انسان ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کائنات میں ایک مقام عطا کیا اور دوسرے لوگ ان کو اپنا مقتدا اور امام مانتے ہیں. اور دوسرے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ بڑا بن سکے. وہ بڑوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور ان سے پوچھ کر زندگی گزارتے ہیں. جب انسان دو طرح کے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ دین کے مسائل بھی دو طرح کے تھے. بعض مسائل ایسے تھے کہ ان میں غور و فکر اور اجتہاد کی بہت زیادہ ضرورت نہ تھی، اور ان مسائل کا علم ہر انسان اور ہر مسلمان کو تھا، اور تھوڑی سی کوشش سے ان کا علم اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے. مثلا تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ جب آدمی مسلمان ہو تو اس پہ نماز فرض ہے. یہ مسئلہ ہر آدمی کو آتا ہے کہ صاحب نصاب ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے. یہ مسئلہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اگر اس میں جانے کی استطاعت ہو انسان میں تو اس پہ حج فرض ہے. اور یہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے مسلمان آدمی پہ فرض ہیں. یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ہر آدمی کو ان مسائل کا علم ہے. ان میں بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ان میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے اور ان میں تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، اور ان کی تفصیل میں ہر آدمی جا نہیں سکتا. وہی جا سکتا ہے کہ جس کو شریعت کے دلائل پر عبور ہے، قرآن میں عبور ہے اور احادیث پر عبور حاصل ہے، سنت اور غیر سنت میں فرق کر سکتا ہے. تو ایسے مسائل میں جو کہ عام آدمی کو عبور نہ ہو تو اس کو اس آدمی پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ جس کو ان مسائل پر عبور ہے اور ان کے دلائل پر عبور ہے. اسی اعتماد کا نام تقلید ہے. اللہ رب العزت نے وہ انسان جن کو دنیا میں بڑا بنایا اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان سے مسائل کی تحقیق لیتے ہیں، ان کو ہم اپنے عرف کے اندر ائمہ کرام کہتے ہیں، اور وہ ان مسائل کا حل ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جن کا حل عام آدمی نہیں نکال سکتا. اور یہ مسائل جن کا حل ہر آدمی نہیں نکال سکتا، ان مسائل کو مسائل اجتہادیہ کہا جاتا ہے. اور ہر آدمی جن مسائل کو خود حاصل کر سکتا ہے، جان سکتا ہے، ان کو غیر اجتہادیہ کہتے ہیں. اور اجتہاد کا معنی ہوتا ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، غور و خوض کرنا. جو آدمی جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس میں اجتہاد اور غور و خوض کرتا ہے.
جو شریعت کا ماہر ہے وہ شریعت کے مسائل میں غور و خوض کرے گا، اور جو کسی اور فن کا ماہر ہے وہ اس پہ اپنی زندگی کھپائے گا۔ ائمہ مجتہدین جنہوں نے مسائل اجتہادیہ میں اپنی زندگی وقف کی اور ان کا حل نکالا اور امت کے سامنے ان کا حل پیش کیا، ان مسائل کے مجموعے کا نام علم فقہ ہے۔ فقہ کا ویسے تو معنی ہوتا ہے کسی چیز کو توڑنا، کھولنا، دو ٹکڑے کرنا، لیکن علم فقہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی علم ہے کہ جس علم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگان دین نے محنت کر کے اس کو نکالا، اس علم کا نام علم فقہ ہے۔ اور یہ جو علم فقہ ہے، اس کا علم فقہ نام پڑھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس میں غور و خوض کی ضرورت ہے۔ جو آدمی غور و خوض کر نہیں سکتا تو وہ اس علم کو آگے دوسروں کے سامنے بادلائل بیان بھی نہیں کر سکتا اور اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ مسائل جو ہیں کہاں سے کس طرح نکالے۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوئے ہیں، کچھ تو ماہر اور دوسرے غیر ماہر۔ جو ماہر تھے انہوں نے ان مسائل میں غور و فکر کیا، ان مسائل کا حل نکال لیا، اور جو مسئلہ اجتہادی بنتا ہے وہ کئی وجوہات کی بنا پہ بنتا ہے۔ کبھی تو کوئی مسئلہ اجتہادی اس وجہ سے بنتا ہے کہ وہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے، قرآن و سنت میں وہ مسئلہ موجود ہے، لیکن اجمال کے ساتھ ہے، اس کی تفصیل جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا اجمال تو ہے، تفصیل نہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کا نام اجتہاد ہے، اور یہ کام کرتا ہے مجتہد۔ بسا اوقات کے مسئلہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور وہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں۔ بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے۔ دلائل دونوں طرح کے آ گئے، احادیث دونوں طرح کی آ گئی، تو تعارض ہو گیا، تقابل ہو گیا۔ اب اس تقابل کو دور کرنا، اس تعارض کو دور کرنا، یہ شریعت کے ماہر کا کام ہے۔ وہ بتائے گا کہ یہ تعارض ہے اور اس تعارض کا حل کیا ہے، اس تقابل کا حل کیا ہے۔ دونوں طرح کی احادیث ہیں، ان احادیث میں سے اس حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کی تفصیل میں جانا اور اس کی وجہ کا بیان کرنا، یہ مجتہد آدمی کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے عام آدمی کو یہی حکم دیا کہ وہ اگر مجتہد نہیں ہے، شریعت کا ماہر نہیں ہے، تو وہ مجتہد کی بات کو مان لے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو۔ معلوم ہوا کہ لوگ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو مسئلہ معلوم نہ ہوگا، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو مسئلہ معلوم ہوگا اور اس کے دلائل بھی معلوم ہوں گے۔ تو جن کو معلوم ہے وہ جن کو نہیں پتا ان کو بتائیں گے، جن کو نہیں پتا وہ جن کو پتا ہے ان سے پوچھیں گے۔ اس لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اسی آیت سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا کہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے بڑوں پر اعتماد ضروری ہے اور بڑوں کی تکلیف ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ آپ اس شخص کی پیروی کیجیے جو میری طرف رجوع ہوا۔ اب اللہ رب العزت کے کلام کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے دلائل کی طرف رجوع کرنے والا وہی آدمی ہوگا جو کہ شریعت کا ماہر ہوگا۔
اس کی اتباع کا حکم دیا گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں عام آدمی کے لیے جو کہ مسائل کی تحقیق میں خود نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تحقیق میں چلا گیا اس پر اعتبار کر لے. اسی کا نام تقلید ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ آپ اطاعت کیجئے اللہ کی اور اطاعت کیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی. اولی الامر کیا ہے؟ اس کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ جہاں اس سے وقت کا امیر مراد ہے وہاں اس سے علماء اور فقہا بھی مراد ہے، ان کی بھی اطاعت کرو. تو دیکھو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، وہاں اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم ہے. تو معلوم ہوا، اور اولی الامر کی اطاعت سے میں نے بتایا کہ فقہا بھی مراد ہیں، تو فقہا کی اطاعت کا حکم قرآن دے رہا ہے. جب ان کی اطاعت کا حکم اور ان کی پیروی کا حکم قرآن دے رہا ہے تو اس کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے. بعض رات کہتے ہیں کہ جی اگر ہم فقیر کی بات کو مان لیں گے، مجتہد کی بات کو مان لیں گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو ایک مستقل اطاعت کرنی پڑے گی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی اطاعت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور مجتہدین کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. اگر جو ہے ہم اس کو بھی اطاعت مان لیں گے تو یہ تو ایک مستقل اطاعت ہوئی، حالانکہ دو اطاعتوں کا حکم ہے. ہم کہتے ہیں بھئی تم نے قرآن کریم میں غور نہیں کیا. اگر تم قرآن کریم میں غور کرتے تو یہ سوال تمہارے اندر پیدا نہ ہوتا. اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ بھی اطیعو کا لفظ ارشاد فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اطیعو کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لیکن جہاں فقہا کا تذکرہ آیا وہاں اطیعو کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، اولی الامر اولی الامر کی اطاعت کرو، وہاں اطیعو کا لفظ نہیں لائے. وہ اسی سوال کا جواب ہے کہ دیکھو فقیر کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، در حقیقت بات ماننا ہے اللہ اس کے رسول کو. اس لیے کہ فقیر آدمی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا.